يهدينا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں قرآن مجید ختم ہوا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے جسم اور پر ہماری روح پر قرآن کا جو اثر ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اثر آئندہ رمضان تک اللہ اس اثر کو باقی رکھے. معزز حاضرین، اس وقت ہم مسجد میں جمع ہیں تو ہمارے دلوں کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے حقیقت میں. تو اس وقت میں ایک دو باتیں خلاصے میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. جیسے جیسے قرآن ختم ہو رہا تھا ایک عجیب طرح کا غم بھی تھا، خوشی بھی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن جس مومن کے اندر جتنا ایمان ہے وہ اتنا ہی اس کو مکمل طور پر سمجھے گا. حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتے ہیں، لیکن حافظ قرآن بنائے تو سمجھیے والدین کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے تعلق سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو قیامت کے دن دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بلکہ سورج سے بھی چمکتا ہوا تاج پہنائے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو والدین پوچھیں گے کہ یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے ہمیں تاج؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہلوائے گا تمہارا بچہ حافظ قرآن ہے، اس لیے ہم تم کو عزت دے رہے ہیں. تو آج کی اس رات میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ماؤں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے بچانے کے لیے بچوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بناؤ. یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ بڑی کم ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں خود مدرسہ سبل السلام ہے، اس میں پتہ نہیں بلاری کے کتنے بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں یہ مدرسہ ہے تو اس مدرسے سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے یہاں کے طلباء کو ہونا چاہیے. تو لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آج کے دور میں اور خصوصاً یہ موبائل وغیرہ کا جو فتنہ آیا نا، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کو بٹھائیں گے تو کیا ہوگا، ہر طرح کے فتنے سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. دیکھو بیٹا حافظ ہوا تو کیسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، باپ اور سب مل کر کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ویڈیو چند مہینوں پہلے ہمارے پاس آئی تھی. یقیناً دیکھتے ہوئے بڑا دل کو عجیب فرحت اور خوشی محسوس ہوئی ہے. مسجد نبوی کی ایک جگہ ہے جہاں لال قالین بچھا ہوا ہے، تو حافظ بن رہا ہے بچہ، پڑھ رہا ہے. جیسے ہی اس نے سورہ ناس پڑھی، دیکھو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیسا ہے ان لوگوں کے اندر. یہاں جب بچہ حافظ بنتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اسے مٹھائی دے کے اچھے کپڑے پہنا کے گھماتے. لیکن عرب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے. جیسے ہی اس نے سورہ ناس ختم کیا فوراً اللہ کے سجدے میں گری، اللہ کے لیے. حقیقت میں ہوتا ہی ہے، ہم روتے بہت ہیں لیکن خوشی کے آنسو ہمیں زندگی میں بہت کم ملتے ہیں. جیسے ہی اس نے سجدہ کیا تقریباً 15 منٹ 20 منٹ روتے روتے سجدہ کرتے رہا. بعد میں اٹھانے کے بعد اس نے دوسرا جو کام کیا، اپنے والد سے لپٹ کر رونے لگا. حقیقت حافظ قرآن بنا تو سب سے پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کیا. اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جو لذت آتی ہے وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے میں نہیں آتی. اپنے باپ سے لپٹ کر
کافی دیر تک روتا ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا، سب سے پہلے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد اس نے اپنے باپ کا شکر ادا کیا، تیسرا وہ اپنے استاد سے بھی لپٹ کر رو گئے. شکریہ کہ یہ عجیب و غریب نمونے زندگی میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرنے کے بعد اس نے اپنے باپ کا شکر ادا کیا. حقیقت میں یہ اللہ کو حکم بھی ہے، ان اشکر لی ولی والدیک. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنے، میرا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. استاد بھی روحانی والد ہوتے ہیں، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ واقعہ یہاں بڑا اچھا اور ٹرن لیتا ہے. اس کے بعد لپٹ کر اپنے استاد سے رونے لگا. اور عرب میں ایسے ہوتا ہے کہ محبت سے چومتے بہت. استاد نے اپنے شاگرد کو چوما، ڈھیر ساری دعائیں. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اور یہ مرحلہ ہے، جو اس بچے کے والد تھے اس کے بعد وہ اس بچے کے استاد سے لمٹ کر اور رونے. ایک بچہ جو حافظ قرآن بنتا ہے زندگی کی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جو حفظ کراتا ہے اس کا بھی اپنا بڑا کمال ہوتا ہے. بچے کی زبان پلٹتی نہیں، بچہ یاد نہیں کرتا، متشابہات میں یہ ہوتا ہے، کبھی شرارتیں بھی کرتا ہے، استاد اس کی ساری شرارتوں کو برداشت بھی کرتا ہے. تو یہ حافظ قرآن بننا بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہے وہیں تمہارا جو ہے درجہ ہے جنت. تو یہاں جس طالب علم نے حافظ قرآن سنایا اس کے لیے بھی آپ دعا کیجیے، اور ان کے جو استاد تھے بڑے بہترین اخلاق کے جو ہے حامل حافظ جو ہے ریاض صاحب جامع حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ وہ شاگرد کو اور استاد کو دونوں کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر سے نوازے، اور آخرت میں جو بھی جو ہے ان کو اعزازات اور اکرامات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی سرخرویاں عطا فرمائے. مدعوس حاضرین، دل کی کیفیت بڑی نرم ہوتی ہے نا، اس وقت کچھ چیزیں ایسے بیان کرنا چاہیے. اس کا ایسا اثر ہوتا ہے، یہ چیزیں شاید انشاءاللہ آئندہ رمضان تک ہم کو ایسے یاد رہ جائیں. تو حافظ قرآن بناؤ اپنے بچوں کو، اور اس وقت میں امت کے لیے سب سے بڑی جو سخت ضرورت ہے وہ اپنے قرآن سے مکمل طور پر اپنے رشتے کو جوڑنا ہے. تو بہرحال یہاں اس مختصر تمہید کے بعد ہم نے اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں. اب مجھے تقریباً 1.25 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں 2 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے. 29واں پارہ پڑھا گیا، تو اس میں سب سے پہلے سورہ تبارک آئی، اسے جو کہتے ہیں سورۃ الملک. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک کا دوسرا نام نجات دینے والی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو عذاب قبر سے بندے کو بچا لیتی. ماہ رمضان میں ہم نے بہت سی دعائیں کی، لیکن یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. جب عذاب قبر سے صحابہ نہیں بچ سکے، دوسرے نے بچا، ہم کیسے بچ پائیں گے؟ لہٰذا اس کی تیاری کرو. تو یہ ایسی صورت ہے جو نجات دلاتی ہے اور عذاب قبر سے بندے کو روکتی ہے. اور بعض روایتوں میں آیا یہ صورت لڑے گی اللہ سے، بحث کرے گی، پروردگار تیرے یہ بندے نے سورہ ملک کی تلاوت کی نا، لہذا تو اسے بخش دے. اس حد تک مکمل طور پر وہ جو ہے یہ کرے گی. معزز حاضرین، اب سوال یہ آتا ہے کہ بندہ توحید پر جو ہے جمع نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ بے نمازی بھی ہے سورہ ملک پڑھ کے کیا وہ اپنے آپ کو بچا لے سکتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ صرف سورہ ملک پڑھنے سے انسان عذاب قبر سے نہیں بچے گا.
جبکہ وہ فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے بچنے کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے یہ کرے گا۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیوں پڑھتے تھے؟ اس صورت کے مضامین کا ہمارے مقصد زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ شروع میں بولتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ تو ہم جب بھی سوتے نا یہ سورت کی اس آیت کو پڑھ کے ہم دیکھیں کہ ہم اپنے مقصد زندگی میں کتنا پختہ ہیں۔ صبح سے لے کر ہم نے سونے تک اپنی زندگی یہ کی، ہم نے کتنی نافرمانی کی، کتنی فرما برداری کی۔ تو اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مقصد زندگی سے قریب لاتی ہے یہ صورت۔ یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی، خلق الموت والحیات۔ یہاں دیکھیں گے اللہ نے حیات سے پہلے موت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پہلے موت کی حالت میں تھے، جب روح پھونکی گئی تو زندگی آئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، اے مومنوں دیکھو یہ کائنات پہ غور کرو، کہیں بھی ہر جگہ بھی تم جو ہے اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات میں ذرہ برابر بھی نقص پا نہیں سکتے۔ اگر میں ایک تقریر لکھوں اس میں نقص رہے گا، اگر کوئی نظم لکھے اس میں نقص رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی نقص نہیں۔ اللہ فرماتا سورۃ النمل میں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، بڑے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کو دیکھو، کہیں تم اس کو تڑکا ہوا پاتے ہو؟ مستری دیوار بناتا دوسرے دن تڑک جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ بناتا ہے ذرہ برابر بھی کہیں تڑک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اگر تم دیکھتے ہو نا اس سڑک کو تڑک نظر آئی تو اللہ تعالیٰ کی بنا کردہ چیزوں میں کوئی عیب نہیں، قصور تمہاری آنکھوں کا ہے، اللہ یہ چیز بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین اللہ تبارک اس صورت میں بتاتا ہے کہ جہنم غصے سے بھڑکی گی قیامت کے دن، تکاد تمیز من الغیظ، اور جیسے ہی جیسے اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا بھڑکتی جائے گی جہنم۔ اور یہ بھڑکنا کیسے ہوگا؟ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا اذا راؤ من مکان بعید سمعوا لها، قریب نہیں دور سے۔ جیسے جنت کی خوشبو 40 سال تک پہلے پائی جا سکتی ہے، ویسے جہنم کی گرمی پتہ نہیں ہم کہاں سے دور سے پائیں گے۔ اور جہنم کی گرمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا کی گرمی سے 70 گنا 60 گنا زیادہ ہے۔ اگر ہم کو استری لگ جائے یا ہم جو ہے چولہا لگتے یعنی تو گرم کوئی لگ تو کتنا عورتیں پھٹکتی ہیں، اپنا آپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جہنم کے بارے میں سوچ کر دیکھو جس کی جو ہے تپش 69 درجے ہے دنیا سے بڑھ کر، کیا حال ہوگا جب اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک زور سے ہنگامہ ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اللہ نے آج سے کئی سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، وہ اب جا کر کئی سالوں بعد جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کی آواز بھی سنی۔ اور جہنم جب بھڑکے گی اور کیسی آواز آئے گی؟ گدھا جیسے چیختا ہے ویسے آواز آئے گی۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے لہم فیہا زفیر و شہیق، اور جہنم میں جائیں گے کون؟ بدبخت انسان، کافر، اور توحید پرستوں میں گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ معزز حاضرین اس کائنات میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستاروں کو دیکھیے کیسا پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، زمین میں راستے بنایا، یہاں سے بنگلور جاؤ آپ تقریباً ٹمپور سے پہلے اونچا جاتا رشتہ، لیکن اللہ تعالیٰ اونچا بھی راستہ جاتا لیکن پھر اس میں بھی جو ہے مکمل طور پر چلنے کا راستہ بناتا ہے۔ مکے مدینے کے آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تراش کے لوگوں نے راستے بنائے، ممبئی کو چلے جاؤ کتنے سرنگیں آتی ہیں بیچ میں، اللہ نے انسانوں کو زمین میں چلنے کا راستہ بتایا کہ یہاں کاٹو یہاں جاؤ۔ ہم جو ہے پہاڑوں کو چٹانوں کو کیسے مسئلے کی طرح کاٹ کے اس میں راستے بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ راستے بنائے نا یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں یہ راستے۔ اس طرح معزز حاضرین کائنات میں پرندوں کا اڑنا بھی بڑی نعمت ہے۔ کبوتر پالنے والے جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پرندوں کبوتر کے پروں کو کٹ کر دے اوپر زیادہ نہیں اڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پرندوں کو جو ہے پر دیے ہیں نا، یہ پر کے ذریعے یہ مخلوق وہاں تک پہنچتی ہے جہاں فلائٹ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ پرندے کیا کرتے ہیں، اپنے پروں کو کھولتے بھی ہیں سکیڑتے بھی ہیں، جب بیلنس آتا ہے تو اڑتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے ان پرندوں کو تھامنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
اگر کسی پرندے کو اللہ چاہے تو فوراً نیچے لا سکتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر ہم یہ سمجھے فلائٹ کو اوپر اڑانے والی ذات پائلٹ کی نہیں، اللہ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے منٹوں میں ڈبو بھی سکتا ہے۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں، سنیے۔ ہمارے ایک جو ہے شاگرد ہیں جن کی عمر تقریباً جو ہے 75-80 سال ہے۔ آپ بولیں گے میری عمر اتنی، میرے شاگرد کی عمر اتنی ہے۔ وہ میرے پاس عربی پڑھنے آتے تھے بنگلور میں قیام کے دوران۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ حج پر گئے تو جیسے ہی فلائٹ جو ہے بنگلور سے اڑا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ بولتے فوراً پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر اوپر تھا، فوراً نیچے آ گئے۔ سب لوگ طے کرنے لگے، پورے حالت احرام میں حج کو جا رہے ہیں، سب کی جانیں ہتھیلی میں ہیں۔ اس وقت میں بچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ تو جو آدمی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دنیا میں کس کو بچائے گا؟ اب ایسے ہوا، وہ کہتے ہیں اسماعیل صاحب بول رہے تھے، جیسے ہی ہم نے فلائٹ کی جو ہے کھڑکیوں میں سے دیکھا تو ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ بازو پانی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو ڈبو کے مار دے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسے ہوا، فلائٹ نے جو ہے پائلٹ نے فلائٹ کو ایسے اڑایا، 2 منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلائٹ وہاں جہاں پہلے تھی۔ ما یمسکو الا اللہ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو دنیا کا کوئی فلائٹ اڑ نہیں سکتا۔ اب یوٹیوب پہ جا کر دیکھو، ایسے ایسے ہوائی حادثات ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اب اس میں گئے تو اللہ کے ہم قریب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز تھام نہیں سکتی، اگر اس کی ایک چاک نہیں کھلی تو پورے لوک میں اجل بن جاتے۔ اللہ فرماتے اس کو تھامنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کی نعمتوں میں کان ایک بڑی نعمت، کان، آنکھ، یہ دل۔ اللہ یہ 3 چیزیں کیوں دیا؟ کان اس لیے نہیں دیے کہ ہم ہیڈ فون لگ کے گانے سنیں۔ اللہ نے ہم کو آنکھ نہیں دی کہ ہم جو ہے کیا گندی چیزیں دیکھیں۔ دل اس لیے نہیں دیا کہ لڑکیوں کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، نہیں دیا۔ کیوں دیا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں، اے لوگو جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے نا تم جاہل تھے۔ بتاؤ دنیا کا کوئی بھی عالم بن کر پیدا ہوا؟ نہیں، سب جاہل تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو جہالت سے نکالنے کے لیے 3 چیزیں دیں۔ یہ آنکھ دیا تاکہ تم قرآن پڑھ کر جاہل سے عالم بن جاؤ، یہ کان دیا تاکہ تم بیان سن کر، قرآن سن کے، حدیث سن کے جاہلوں کے پھیرے سے نکل جاؤ، یہ دل دیا کیوں؟ اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو دل میں بٹھانے کے لیے مکمل طور پر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کان کی نعمت، یہ آنکھ کی نعمت، دل کی نعمت پا کر بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے۔ اور میں ہم بتاتے ہیں تقریباً آج مخلوق میں مسلمان غیر مسلمان 95% لوگ ہیڈ فون لگاتے تو گانے ہی سنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہوں گے، بیان سنتے ہوں گے، ورنہ تو آج لوگوں کا ذوق اتنا خراب ہو چکا۔ یاد رکھیے آپ، میوزک کی محبت اور قرآن کی محبت ایک دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ جب تک میوزک کی گندی محبت کو ہم اپنے دل سے نہیں نکالتے، قرآن کی پاکیزہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے موبائل میں گانے کے ساتھ قرآن جمع ہو سکتا ہے لیکن نہیں جمع ہو سکتا دل میں۔ یہ گانوں کی محبت کو نکالو، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، لوگوں یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، نعمت مل رہی ہے، ہر دن ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، یاد رکھو اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے میں جوانی میں گناہ کرتا ہوں تو جو ہے بڑھاپے میں اللہ اس کا انجام دکھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیسا خطر جو ہے پکڑنے پر آتا ہے، تجھے بولے نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ پکڑنے پر آئے گا تو اس کے پکڑنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے امید اور ایک ہے خوف۔ زندگی میں ان دونوں پہلوؤں کو ہم کہاں کہاں رکھنا، کب بندے کے اندر خوف آنا، کب بندے کے اندر امید آنا۔ دیکھو زندگی باقی ہے، دل میں خوف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان تک ہم رکھے گا نہیں رکھے گا نہیں جانتے۔ خوف، شروع رمضان سے ہم نے جو عمل کیا قبول ہوا نہیں ہوا، خوف، مرنے کے قریب ہیں، اللہ سے امید رکھ کے مرو، اللہ تعالیٰ روزہ رکھ کے مرے ہیں، باب الریان سے ہمیں داخل کرے گا۔ تو جب صحت ہے تو کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا۔ جب بیماری آ جائے یا موت کے قریب ہے تو اپنے اندر جو ہے کیا کرنا؟ امید پیدا کر لینا، کہ خوف پیدا کر، امید پیدا کرنا کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ کر مرو۔
جنت میں کر بھیجے گا، میری قبر جنت بنے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ بدگمانی کر کے مریں گے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی انجام دے گا۔ محترم حاضرین، سورہ ملک کے آخری میں ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے لوگوں سے، خصوصاً جہاں زیادہ بور ڈالتے رہتے ہیں نا، وہ بور کی آواز اور جو بور کی مشن چلتی رہتی ہے، وہ اس تصویر کو یہ رکھ کر ہمارا اس بیان کو سمجھ میں آئے گا۔ بڑی بڑی مشنیں ہم اندر اتارتے ہیں، چیلنج کیا کرتے، مٹانے والا جو ہے بور پہ ڈالنے والا بولتا ہے انشاءاللہ 450 اڑی میں پانی آ جائے گا، آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر پانی کو اللہ تعالیٰ گہرائی میں لے کر چلا گیا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے۔ ایسے کتنے قدرت کے مظاہر ہم نے دیکھے، لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے، پانی آیا، پتھر پھٹا، سب ہوا، لیکن پانی نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی پانی تمہارے پاس نہیں لا سکتا، یا فرماتا ہے۔ اور سورہ مرسلات میں ایک جگہ کہتا ہے ہم تم کو میٹھا پانی پلاتے ہیں، میٹھا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پلاتا ہے۔ بہت حاضرین، سورہ قلم شروع ہوئی نا، یہ سورہ قلم بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھایا کئی جگہ۔ علماء کہتے ہیں قرآن کی سب سے پہلے قسم اتری قلم کی، نون والقلم وما یسطرون، یہ قرآن کی سب سے پہلی قسم ہے۔ محترم حاضرین، دنیا میں سب سے پہلے اللہ عرش کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ لوگ بولتے قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا۔ علماء کہتے ہیں آسمان میں رہنے والی مخلوق کے اعتبار سے عرش کو پہلا ہے، اور زمین میں رہنے والی مخلوق میں جو ہے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی قلم سے، اے قلم تو لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے قلم اس سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے مکمل طور پر اس پر بھی لکھو۔ محترم حاضرین، یہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے جو علماء ہوتے تھے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، کمپوز کرتے نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ پوری بخاری کی حدیثیں انہوں نے لکھی اپنے ہاتھوں سے، پتھروں پر، پتہ نہیں کس پر لکھا۔ یہ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس قلم کے ذریعے علماء نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ علامہ طبری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں 2500 صفحات لکھتے تھے۔ تصور کریں گے؟ نہیں ہوتا۔ آج ہم کو ایک صفحہ لکھنے نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ایسے جو ہے زمانے میں تھے، نہ ان کے زمانے میں فاؤنٹن پہ تھا، نہ جل پین تھا۔ ایک دن میں 2500 صفحات لکھتے تھے، اور کہا کرتے تھے جو آدمی دن میں 2500 صفحات لکھتا وہی مؤلف اور آثر بن سکتا ہے، لہٰذا وہ مورخ بھی بنے، مفسر بھی بنے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنے۔ تو لہٰذا یہ قلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے ذریعے بڑی خدمت کی۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہم آپ کو بتائیں، قیامت کے قریب میں لکھنا زیادہ ہو جائے گا، یہ حدیث ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں لوگ جو ہے یہ نشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ کیا کیا نشانی سن لو۔ لوگ صرف خاص آدمیوں کو سلام کریں گے۔ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، مجھے آپ سلام کرتے ہیں، دوسروں کو سلام نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ خاص لوگوں کو سلام کرنا قیامت کی علامت ہے۔ دوسرا، تجارت کا پھیل جانا قیامت کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ پہلے کتنا دور ہوتا تھا، اب ایک لائن میں 10 دکانیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، خود اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ یہ قول بازار کا ایریا اور شیواجی نگر بنگلور کا ایریا، دیکھتے کتنے بازار، یہ تجارت کا پھیل جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے رشتے کٹنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ آج دیکھتے ہیں رشتے کیسے کٹ گئے، دیکھو اور آگے دیکھو، جھوٹی گواہی، بات بات پر جھوٹ بولنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے سچی گواہی کو چھپانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا قلم کا ظاہر ہو جانا بھی قیامت کی علامت ہے۔ یہ کیا؟ یہ قلم کا ظاہر ہو جانا، علماء کہتے ہیں قیامت کے قریب میں زیادہ لکھا جائے گا۔ آپ دیکھو PDF آیا، پتہ نہیں کیا کیا آیا، کتنا لکھا جا رہا ہے، آج پڑھنے والے نہیں ہیں اتنا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ زیادہ لکھنا اور زیادہ کتابوں کا پھیل جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ آج دیکھو کتنے زبان کے اخبارات نکلتے ہیں، آج
کتنے اردو میں کتنے، انگلش میں کتنے، ہماری لوکل لینگویج میں کتنے، یہ سب زیادہ اخبارات کا نکلنا، میڈیا کا، رسائل کا، مجلات کا آنا، اور انٹرنیٹ میں پتہ نہیں فیس بک پر لوگ کتنا لکھتے ہیں، یہ سب زیادہ لکھنا قیامت کی علامت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج قلم کو لوگ اکثر غلط استعمال کر رہے ہیں، آج اکثر لوگ قلم کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی اٹھا اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے، کوئی اٹھا قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے، کوئی اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھا ہے لکھ رہا ہے۔ لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اللہ نے امت میں جس کو بھی لکھنے کا طریقہ سکھایا نا، وہ اسلام پر آنچ آئے، قرآن پر آنچ آئے، نبی پر آنچ آئے، اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرو۔ یہ لکھنا بھی جہاد ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا نا، لکھنے ترس جاتے تھے، پورے پیپر ختم ہو گئے، جیل کی دیواروں پر لکھا۔ ہمارے لکھنے والے ایسے تھے، جیل کی دیواروں پر لکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بادشاہ اتنا پریشان ہوا کہ پوری جیل لکھ کر بھرا دیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ہم آپ کو بتائیں علماء کیا کیا لکھتے ہیں۔ علامہ سیوطی کے بارے میں آتا ہے 750 کتابیں لکھی، اور اس سے اور آپ کے بتاتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے، اگرچہ وہ کتاب دنیا میں نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے۔ ایک حنبلی عالم دین تھے جن کا نام تھا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو علماء نے لکھا کہ 800 والیوم پر کتاب لکھی، معلوم چیز نہیں، 800 والیوم پر کتاب۔ اور وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جب تک اللہ نے مجھے لکھنے کے لیے جو ہے صلاحیت دی، لکھتا رہا، جیسے ہی میرا ہاتھ چل ہوا تو اپنی زبان سے بولتا رہا، جیسے ہی زبان چل ہوئی تو میں اپنے بستر پر سوچ کر اپنے ذہن کو مکمل طور پر استعمال کرنے لگا۔ اور وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے اپنے زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے ضائع نہیں کیا۔ یہ ہمارے سلف صالح جو لکھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو بھی لکھنا آتا ہے تو لکھو، لیکن غلط چیز مت لکھو۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی سے جو ہے وہ چاٹنگ کرتے ہوئے غلط چیزیں لکھتا ہے، رکھو یہ اپنی جو ہے قلم کا اور اپنے جو ہے کی بورڈ کا مکمل طور پر غلط استعمال ہے۔ لہٰذا یہ قلم 2 دھاری تلوار ہے، اگر لکھیں گے تو صحیح لکھیں گے تو اجر پائیں گے، اگر غلط لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات بتائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ معلوم ہے اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے ایسے جامع اخلاق، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبیوں کے اندر، یہ لاکھوں انبیاء، ان نبیوں کے اندر جتنے اچھے اخلاق تھے نا، وہ پورے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات مدرس خرید و جا کے، اس میں دیکھو وہ بتاتے ہیں حضرت نوح کے، حضرت موسیٰ کے، عیسیٰ کے، ایوب کے جتنے اچھے اخلاق تھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے تھے۔ معزز حاضرین، اخلاق جب بولتے نا اس کا معنی کیریکٹر کا آتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، اخلاق کا مطلب یہ کہ انسان خاموش ہو جائے، اخلاق کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے۔ کیسے؟ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نظروں سے میں گر رہا ہوں، یہ اللہ کی نظر میں بے حیائی ہے۔ اخلاق کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہے۔ اگر ہم نے وہ بات کہی جو نبی نے نہیں کہی تو ہم اپنا اخلاق میں ختم ہو گئے۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں آپ، اس وقت ہندوستان میں ہمارے لیے کرنے کا سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر اخلاق نبوی پیدا کریں۔ خصوصاً جن کو اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو ہے اخلاق نبوی پیدا کریں۔ اور یاد رکھیں، علامہ ابن القیم کی یہ بات ہمیشہ اخلاق کے باب میں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ 4 اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں گے، سارے اخلاق اپنے اندر آ جائیں گے۔ وہ 4 اخلاق کون سے؟ ذرا غور سے سن لیجئے اور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے عدل و انصاف، یہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ دوسرا ہے شجاعت اور بہادری، پہلا عدل و انصاف، دوسرا ہے شجاعت و بہادری، تیسرا ہے صبر، چوتھا ہے پاک دامنی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اخلاق کی جو عمارت ہے انہی 4 پر کھڑی ہوتی ہے۔ جو بندہ ان تینوں میں سے 4 میں سے ایک کوئی پیدا کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھے اخلاق کو مکمل طور پیدا کرے گا۔ معزز حاضرین، اخلاق کی جب بات آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں مختلف جماعتوں میں، تنظیموں میں، تحریکوں میں مختلف چیزیں آ گئی ہیں۔ امت کا ایک طبقہ ایسے ہے جن کے پاس اخلاق بھی ہے، نماز بھی، عبادت ہے، لیکن جو ہے عقیدہ نہیں ہے۔
ایک امت کا طبقہ ایسے ہے جن کے پاس جو ہے خدمت خلق بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن عقیدہ نہیں ہے۔ امت کا ایک طبقہ ایسے ہے جن کے پاس عقیدہ ہے لیکن اخلاق بھی نہیں، عبادت نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ہمارے اندر سب سے پہلے عقیدہ چاہیے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اخلاق چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم توحید پرست ہیں لیکن ہمارے اخلاق اچھے نہیں۔ یاد رکھیں جس کا عقیدہ کمال درجے کا، اس کے اخلاق بھی کمال درجے کے۔ صحابہ اکرام کو دیکھو اور پورے نبیوں کو دیکھو، کوئی نبی جہاں اپنے عقیدہ توحید میں پختہ تھا وہیں اخلاق میں بھی وہ کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ بتائیے ہر نبی کو اس کے قوم نے جو ہے انکار کر دیا، کسی قوم نے اپنے نبی کے اخلاق پر حملہ نہیں کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بننے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا تھا، اے لوگو کیا تم نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اے محمد ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ معزز حاضرین، یہ اخلاق معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں، وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ یہ دونوں پیدا کر لو، جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے، وہ کیا؟ ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اخلاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کر کے بھیجتا ہے۔ جانتے ہیں اگر ماں کے اخلاق اچھے ہیں، دودھ کے ذریعے وہ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بعض اخلاق ایسے ہوتے ہیں جن کو پیدا کرنا پڑتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ایک اخلاق وہ ہیں جن کو اللہ نے نیچرل پیدا کر دیا ہے، جیسے آپ کے اندر صبر کرنا، ان کو قرآن پڑھنا، وہ صبر کرنا ہے۔ ایسے بعض اخلاق ایسے ہوتے ہیں جن کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنا، صحابہ کے اخلاق کا مطالعہ کرنا، یہ 2 کرنا نا۔ اس کے بعد اور ایک کام ہے، دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت۔ کیا بولتے تھے؟ اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے، تیرے علاوہ اچھے اخلاق مجھے کوئی بھی نہیں سکھاتا۔ اور یہ بھی بولتے ہیں پروردگار برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور برے اخلاق سے بچانے والے تیری ذات کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرو۔ معزز حاضرین، آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا، ایک طرف علامہ البانی نظر آتے ہیں، دوسری طرف جو ہے علامہ بن باز نظر آتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے، ایک طرف تو ہمیں علامہ البانی نظر آتے ہیں، دوسری طرف علامہ بن باز نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں علماء کہتے ہیں علامہ البانی نے اپنے علم کے ذریعے کیا کیا؟ لوگوں کا دل جیتا۔ دوسری طرف علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا۔ ایک واقعہ سنا تھا علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، پیسوں کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک افریقہ کا طالب علم ان کے پاس آیا، وہ آ کر کہنے لگا میں اپنے گاؤں سے اپنی بیوی کو لے کر آ گیا ہوں، جو ہے میرے پاس جو ہے اپنے بیوی کا جو ہے نان نفقہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے تم کو چیک چاہیے نا، کیا کیا؟ 150 ریال 150 لکھ کے چیک دے دیا طالب علم کے پاس۔ وہ طالب علم لے گیا اور علامہ بن باز کے اکاؤنٹ میں 150 روپے تھے، 150 ریال تھے، اس سے بڑھ کے نہیں تھے۔ یہ طالب علم کیا کیا معلوم؟ اس کو 1500 ریال کی ضرورت تھی، جاتے جاتے اس نے ایک 0 بڑھا لیا۔ اگر ایسا کرے گا تو شاید ہندوستان میں وہ چیک کام ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، عرب کے پتہ نہیں ذمہ دار کیسے ہوتے ہیں۔ بینک کے لے گیا، لے جا کر دیا تو بینک کا جو ہے ذمہ دار بولتا ہے علامہ بن باز کے اکاؤنٹ میں صرف 150 ریال ہے، تم 1500 ریال کا چیک لاؤ، کیا ہوگا؟ 150 ریال کے دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ طالب علم بھی ایسا تھا علامہ بن باز کے اخلاق سے اتنا متاثر، اگر آج کا کوئی آدمی ہوتا تو 150 روپے لے کے وہاں سے بھاگ جاتا۔ یہ طالب علم کو معلوم تھا علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مجھے معاف بھی کریں گے اور 1500 اور دیں گے پیسے۔ دوبارہ واپس جاتا ہے، جا کر بولتا ہے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ مجھے 1500 ریال کی ضرورت ہے۔ تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا آفس سیکرٹری بولتا ہے علامہ بن باز کے جو ہے اکاؤنٹ میں 150 ریال ہی تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ 0 بڑھایا۔ اگر علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تو کیا کہتے؟ بولتے تھپڑ مارو اسے،
ہندوستان کا اگر کوئی آدمی ہوتا تو یہی کرتا. کیا کیا دیکھو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر پیسے دے لے کر چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ اخلاق ہمارے سلف کے. یہ علامہ بن باز کی جو خرچ ہوتا تھا ہزاروں نوجوانوں کی شادیاں کیا انہوں نے. اور آپ کو معلوم ہے یہ یوٹیوب میں جا کر ٹائپ کرو یہ علامہ بن باز کا جنازہ, آپ دیکھیں گے اتنی پبلک نہ حج میں نہ عمرے میں نہ 27ویں رات میں, اتنی پبلک جنازے میں جانے والے لوگ لکھتے ہیں ایسے علامہ بن باز کے جنازے کو پکڑنے کے لیے لوگ ایسے اوپر پڑ جا رہے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ کا جنازہ نیچے گر جائے گا. جنازہ لے گیا المعلا قبرستان ہے مکے میں, وہ جنازہ قبرستان کو پہنچنے سے پہلے پوری پولیس قبرستان میں ہے تاکہ لوگوں کو کنٹرول کریں. دیکھو ایک عالم دین خرچ کرتا ہے اور چھپا چھپا کے دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں لوگ اس ویڈیو میں, دیکھیے لوگ قبرستان کی دیواروں کو پھاند کر جا رہے ہیں. یہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ کے علیہ اخلاق. اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں آدمی کے اندر اخلاق ہوتا ہے نا وہ سب پر یہ ہو جاتا ہے. معزز حاضرین, اور ایک واقعہ بیان کرنے دیجئے مجھے. یہ بعض علماء نے لکھا ہے علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث, ایک تو عالم, دوسری طرف جو ہے بادشاہ. کون؟ ہارون رشید. ہارون رشید ایک دن کیا ہو رہا تھا, چل کر جا رہا تھا جو ہے وہ اپنی لونڈی کے, ذرا غور سے سنیے یہ واقعہ بڑا اہم ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے بادشاہ ہیں, اپنی لونڈی کے ساتھ یا یہ کوئی بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک کھلی جگہ میں جو ہے کیا کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے ہارون رشید دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین وہاں آ کر ہیں. یہ بادشاہ اکیلا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک آئے تو لوگ جا کے اتنا ٹوٹ پڑ رہے ہیں وہ عالم دین پر. تو وہ عورت کہنے لگی علامہ جو ہے ہارون رشید سے, ہارون رشید تم بادشاہ تو ہو. یہ جملے دیکھو کیسے ایمان افروز ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد جو زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ. اس زمانے کی عورتیں بڑی ایمان افروز ہوتی تھی. وہ لونڈی کیا کہنے لگی معلوم ہارون رشید سے, اے ہارون رشید تم تو بادشاہ ہو, تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے. بڑی بہترین بات, یہ تو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. بولے تم اپنے اس کے ذریعے جسموں پر حکومت کر سکتے ہو, لیکن دیکھو وہاں عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں, پوری پبلک جیسے چراغ پر پروانے پڑتے ہیں ویسے پروانے پر پڑ رہے. حقیقت میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے یہی جو ہے علماء ہوتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین, ان سے پوچھا گیا حسن بصری کیوں مشہور ہوئے؟ کیا وہ درس دینے کی وجہ سے مشہور ہوئے؟ لوگوں نے بڑا بہترین جملہ کہا, کیسے بے نیازی تھی علماء کے اندر. کہنے لگے حسن بصری دنیا میں کسی کے محتاج نہیں, پوری دنیا ان کی محتاج. اس وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بہترین عالم دین جب وعظ کرتے نا تو جیسے ہمارے پاس اسٹیک ہو کر دکانیں بند کرتے, جب وہ وعظ کرتے تو لوگ اپنی دکانیں بند کر کے مکمل طور پر رہ جاتے تھے. معزز حاضرین, ہمارے اندر اخلاق جو ہے پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بتائیں. سورہ قلم میں اللہ نے جو ہے کئی کافی چیزیں بتائیں, اور یہ دو اخلاق کے اور دو قصے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں. یہی ہمارے سلفی علماء کے, ذرا غور سے سنیے, اس لیے کہ جب قصہ ہوتا ہے نا تو اچھا لگتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہ بہت بڑے بہترین عالم دین, 800 سال کے مجدد. انہوں نے اپنی زبان سے بھی جہاد کیا, اپنے قلم سے بھی جہاد کیا, اور سب سے جہاد کیا. اور ایسے عالم دین شاید اس سے پہلے بھی دنیا نے نہیں دیکھا, اور آج تک ویسا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کے خلاف, گمراہ فرقوں کے خلاف بڑا جہاد کیا. تاتاریوں نے ان کو بہت ستایا اپنے زمانے میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک بدعتی تھا, بڑا گالیاں دیتا تھا. یہ واقعہ سنو, ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, یہ ہمارے سلف کے اخلاق کیسے تھے. بدعتی تھا, علامہ ابن تیمیہ کو گالیاں دیتا تھا, کچی گالیاں دیتا تھا. علامہ ابن القیم ان کے شاگرد, وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس جا کر بولا شیخ خوش ہو جاؤ, آج تمہارے سب سے بہترین دشمن کا انتقال ہو چکا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے خوش نہیں ہوئے. کیا کہنے لگے؟ خاموش ہو گئے, اپنے گھر سے نکلے,
اس بدعتی کے گھر کو گئے، اخلاق دیکھو کیسے اخلاق ہیں، کیسے ٹرننگ پوائنٹ ہمارے زندگی کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اس کے گھر گئے، جانے کے بعد اس بدعتی کے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلانے کے بعد اپنائیت کا جو اظہار کیا وہ اظہار شاید دور دور تک ایسے مثالیں ملیں گی نہیں۔ کیا کہا معلوم ہے بدعتی کے بیٹے سے؟ کہا اب تمہارے باپ مر چکے ہیں نا، آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں۔ ہو سکتا ہے آج علماء کے اندر یہ ظرف ہے اپنے بدعتیوں کی اصلاح کرنے کے لیے، کیا ہمارے پاس ایسا اخلاق ہے، ظرف ہے؟ اتنا ہی نا، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں سنو، جو مناظر اسلام تھے، جنہوں نے قادیانیوں کے فتنے کو کچلا، جنہوں نے عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہ ہمارے سلف صالحین تھے۔ کیسے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بدعتی نے ان کو چھرا گھونپا، پیچھے سے چاقو مارا، لوگوں نے کیا کیا، فوراً نوجوان کو پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال دیا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جیسے ہی ہسپتال میں پہنچے، ان کو یہ فکر ہونے لگی کہ میں جس نوجوان بدعتی نوجوان نے مجھے چھرا گھونپا نا، وہ جیل میں ڈال دیا گیا تو اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ سوچنے لگے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ہسپتال سے ہی یا اپنے گھر میں سے ہی اپنے نوجوان کو بلا کر کہا، خادم سے جاؤ ہر دن 50 روپئے اس گھر کو پہنچا دو جس گھر میں وہ نوجوان نہیں ہے۔ جاتا وہ آدمی، اور یہ بول دیا کہ پہنچانے والے کون ہیں نہیں معلوم، جاتا وہ آدمی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی طرف سے 50 روپئے جاتا، ہر دن پہنچا کے آتا۔ وہ نوجوان اپنی سزا کاٹ کے باہر آیا، آ کر سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اتنے دن گھر کیسے چلا؟ تو اس بیوی نے کہا ہر دن ایک آدمی آتا 50 روپے مجھے دیتا، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ پتہ کرنے لگا بالآخر وہ کون آدمی ہے جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، میں نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تو وہ اتنا میرے ساتھ ہمدرد ہے۔ تلاش کرتا معلوم ہو گیا کہ وہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بالآخر وہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، رونے لگا، آتے ہی بولنے لگا، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرا گھر چلایا نا، میں آپ کے احسان کو مانتا ہوں، اور بدعت سے توبہ کر کے الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے جن کے اخلاق ایسے ہوتے تھے۔ تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ کے اندر، ہمارے اندر توحید ہے، لیکن اخلاق نبوی اور اخلاق صحابہ، اخلاق تابعین اور ہمارے جو سلف صالحین تھے اہل حدیث علماء کے، ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ باغ والوں کا قصہ۔ ایک باغ اللہ نے دیا ان کو، یہ لوگ کیا بولے، رات میں ہم لوگ کیا کریں گے، کسی کو بتائے بغیر جا کے باغ کاٹ کے پورا مال لا لیں گے، کسی کو نہیں دینا، نیت خراب ہے۔ اللہ نے کیا کیا، یہ لوگ پہنچنے سے پہلے باغ غارت ہو گیا۔ جا کر یہ لوگ بولنے لگے استغفر اللہ، ہم نے بری نیت کی تھی نا، باغ پورا غارت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی بھی چیز دی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے نعمت اترانے سے چھین جائے، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ اس طرح سے معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کی مثال دی۔ یہ مکی دور کے صورتوں میں یونس کی مثال کیوں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر جلد ہو کر بھاگ گئے تھے نا، ویسے کفار مکہ کی تکلیف سے جو ہے مایوس ہو کر تم یونس کی طرح مت بھاگو۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ شروع ہوئی۔ سورہ حاقہ میں آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حاقہ کا معنی ثابت شدہ، قیامت واقع ہونے والی۔ اس کے بعد عاد کا، سمود کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتایا، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے۔ کیا بات مشہور ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ ہمارے سوسائٹی میں کیا بات مشہور ہے؟ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والے کو دائیں ہاتھ میں دے گا، گنہگار کو بائیں ہاتھ میں دے گا۔ یہ بات مشہور ہے نا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ میں کس کو دے گا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کو نامہ عمل سیدھے ہاتھ ہی میں دے گا۔ یہ بات پکی ہے۔
پورے قرائن سے ہم سمجھا سکتے ہیں، پورے علماء کی ہم نے بات بھی دیکھی ہے. تو بولتے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ جو ہے اطاعت کرنے والا ہو، کیٹیگریز ہوتے نا الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی سامنے دے گا، پیچھے دے گا، سیدھے ہاتھ میں دے گا. اچھا ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ میں لینے والے کون؟ بائیں ہاتھ میں لینے والے صرف کافر. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ سے لینے والے کافر ہوں گے. تو آج ہم نے آپ کی ایک بات کی اصلاح کی کہ دائیں ہاتھ میں لینے والے مسلمان ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں لینے والے مسلمان ہوں گے، اور یہ بائیں لیفٹ میں ہاتھ لینے والے جو ہے کافر ہوں گے. معزز حاضرین، اس کے بعد جو ہے سورہ معارج شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قیامت کے دن جو ہوگا نا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ قیامت کا ایک دن جو ہے بعض قرآنی آیتوں میں کہ 1000 سال کا ہوگا. اللہ یہ کیوں بولتا 1000 سال کا 50,000 سال کا؟ دونوں باتیں ٹکراتی ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا ہولنا کی کم ہو تو 1000 سال کا لگے گا، اگر ہولنا کی زیادہ ہوگی تو 50,000 سال کا لگے گا. یہ بات تو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں نا، ذرہ غم آیا تو سینے کو دبائے جیسا دکھتا، اگر رونا آئے گا تو انسان بات ہی نہیں کر سکتا. تو قیامت کی ہولنا کی الگ الگ انداز کی ہوں گی. اگر کم ہے تو 1000 سال کا لگے گا، اگر قیامت کی ہولنا کی زیادہ ہو تو 50,000 سال کا لگے گا. معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ معارج میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ مومن کے اندر اچھے اوصاف کیسا پیدا ہوتے؟ زکوٰۃ دیتا اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا. یہ پورے اوصاف بندے کے اندر ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے. یہ اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے بندے کو سب سے پہلے نمازی بننا. نمازی بن گئے، ہر اچھے اخلاق ہمارے اندر مکمل طور پر آ جائیں گے. اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوئی. نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، اور 950 سال تک ٹھہرے رہے تو صرف 80 لوگ ایمان لے آئے. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے سب سے حبیب بندے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اب یہ اوڑھ کر سونے کا وقت نہیں، اٹھ جاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بولتا ہے. سورہ مزمل میں اللہ نے ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں. ہمارے پاس ہم دیکھتے ایک عالم ہے، ایک داعی ہے، تہجد کا اہتمام کرے بغیر دعوت کا کام کرے گا، اس کی دعوت ہرگز جو ہے کہ کامیاب نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ کے اوپر تہجد پڑھنا فرض تھا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے تہجد پڑھنے آتے تھے. بعض صحابیات کے بارے میں آیا وہ اوپر رسی باندھ لیتی تھی، اپنے بالوں سے رسی باندھ لیتی تھی، کھڑی رہتی تھی. جیسے ہی نیند کا جھٹکا آتا نا، رسی ایسے فرق جائے. ہمارے سلف ایسے مکمل طور پر تہجد کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہم کھانے پینے اور ہر ایک کا مزہ لوٹ چکے، لیکن ایک کا مزہ اگر ہم نے نہیں پایا تو وہ تہجد کا ہے. تہجد میں ایسی لذت ہے، اگر زندگی میں اس لذت کو آپ پانا زندگی میں کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتے تھے. اللہ نے سورہ مزمل کے آخری میں اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ میری امت میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، کچھ لوگ سفر بھی کریں گے، کچھ لوگ جنگوں میں بھی جائیں گے، کچھ لوگ عبادت بھی کریں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بیمار بھی ہو جاؤ، سفر میں جاؤ، جنگ میں جاؤ، لیکن عبادت نہ چھوڑو. اسی لیے آپ دیکھتے اللہ کے نبی جنگ میں جاتے، بیمار ہوتے، تب بھی کیا کرتے؟ مکمل طور پر نماز پڑھتے تھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ. ان کو کیا بیماری تھی؟ ان کو جو ہے بواسیر کی بیماری تھی، پائخانے کے راستے سے خون جاتا تھا. 1 سال 2 سال نہیں، تعجب کریں گے 30 سال تک بستر پر تھے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال تک بستر پر تھے. بڑا صبر والے بندے. اللہ کے نبی عیادت کو جاتے، بولتے عمران اگر تم کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے تو نماز پڑھ لو، اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو.
اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو، اشارے سے پڑھو۔ ہم سوال کرتے ہیں ہم میں سے کتنے مرد عورتیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ عرب میں آج بھی وہ خودیاں رکھا ہے، وہاں دیکھیں گے باپ جو ہے بستر پر پڑا ہے، لیکن چھوٹا بچہ جس کی عمر 8 سال 12 سال کی نہیں، بازو کھڑے ہو کر وہ کیا کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے بیٹا، اور باپ اٹھنے نہیں ہو رہا ہے، بستر پر ہی کھڑے ہو، بستر پر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، یا خواتین بھی ہیں دیکھو، ان کو ایک بیماری تھی استحاضہ، ہمیشہ خون جانا، ہمیشہ کبھی رکتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولتے یا رسول اللہ خون جانا نہیں رکتا، کیا کرنا میں؟ اللہ کے نبی کیا بولتے معلوم؟ نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لو۔ کیا کرتی معلوم؟ چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتی، نیچے تش رکھ لیتی، نماز شروع ہوئی خون گرنا شروع ہوا لیکن نماز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ ہماری خواتین ہیں، آج فرض نماز جماعت کے ساتھ معاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری خواتین اسلام گھروں میں نماز نہیں پڑھتی۔ تو خواتین اسلام سے ہماری گزارش ہے اللہ کے نبی کی حدیث کو مد نظر رکھو، اگر تم اپنے گھروں میں فرض نفل تلاوت قرآن نہیں پڑھو گی نا، تمہارا گھر وہ گھر نہیں قبرستان لگے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر آئی، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے جو وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، دوسری وحی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی کب تھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں اتری تو اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی رسول کب بنے؟ جبکہ یا ایھا المدثر اتری۔ یاد رکھیے، سورہ علق کی آیتیں اتری تو آپ نبی تھے، سورہ مدثر کی آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اس صورت میں ایک بات بتاتا ہے، جہنم کے اوپر ہم نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ یقیناً جہنم پر مقرر فرشتے، ان کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نہ جہنم کا ڈر ہے، نہ جہنم کے دوزخی فرشتوں کا ہمارے اندر ڈر ہے، ڈر سب نکل گیا ہے۔ اب ڈر نکلا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے۔ تو کیا کرتا تھا ابو جہل؟ بولتا تھا یہ جہنم کے 19 فرشتے نا، میں 20واں، استغفر اللہ، بولتا میں مقابلہ کرتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ شوکانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کیا بولتا معلوم؟ اے لونڈی ادھر آؤ، ہم دونوں مل کے جہنم کے درخت تیار کریں گے، مذاق۔ اور کیا بولتا معلوم؟ اے قریش کے لوگوں، ابو جہل ایسے ہی بولتا، اے قریش کے لوگوں، آخرت کے دن ایسے ہوگا نا، میں جہنم کے اندر داخل ہوں گا، داخل ہو کے قریش کے نعوذ باللہ پورے لوگوں کو باہر نکال کر لاؤں گا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جہنم کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور خصوصاً آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ، لوگ کیا کرتے ہیں، جہنم کی آیتوں کو رکھ کر اس کے بیک گراؤنڈ میں آگ ڈالتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارا جہنم پر ایمان بالغیب ہے، لہذا جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اگر قرآن میں کھجور کا جو ہے یہ آیا، بیک گراؤنڈ میں اگر کھجور کی تصویر رکھے تو وہ جنت کا مذاق ہو گیا، لہذا اس سے اپنے آپ کو مکمل طور بچاؤ۔ معزز حاضرین، اسی سورہ میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے، پوچھیں گے جنتی اے جہنمیوں تم دوزخ میں کیوں گئے؟ وہ کیا بولیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بولتے تھے ہمارے اندر جو ہے ہمارے اندر غریبوں اور مسکینوں کا رحم نہیں تھا۔ تیسرا بیکار کی بکواس کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا تینوں چیزیں ہیں، نمازی پڑھتے نہیں، غربا مساکین کا حق بھی ادا نہیں کرتے، بیکار کی بکواس میں جاتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ جہنم میں جانے میں سبب ہے۔ اس طرح معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ قیامہ کا جو ہے آغاز ہوا، القیامہ۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو نفس پیدا کیا ہے وہ نفس ایک، غور سے سنیے، نفس کتنا ہے؟ ایک ہے، لیکن اس نفس کے اوپر 3 حالتیں بدلتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارا نفس کبھی ہم کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس وقت کہیں گے نفس امارہ۔ اگر ہمارے نفس نے ہم کو برائی کا حکم دیا اسے کیا بولتے ہیں؟ نفس امارہ، الف سے، عین سے نہیں۔ اس کے بعد ایک نفس ہے لوامہ، ملامت کرنے والا۔ ملامت کیسے کرتا؟ اگر میں نے برائی کر دیا نا، دل میں آ کے بولتا توبہ کر لو توبہ کر لو، یہ اسے بولتے نفس لوامہ۔ ٹھیک ہے، ملامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو برائی کے کرنے پر اور دوسرے نیکی کے نہ کرنے پر۔ علماء نے اتنی باری کی ذکر کی ہے، 2 ہوئے نا۔ تیسرا نفس مطمئنہ،
ایک نفس وہ ہے جو اللہ کا ذکر کر کے بڑا مطمئن ہے، اللہ نے جو دیا اس پر مطمئن ہو گئے۔ دوست حاضرین، آج کے زمانے میں مادہ پرستانہ دور ہمارے پاس بہت آ گیا، یہ پیسے، یہ پیسوں کی محبت، دنیا کی للچائی، دنیا سب آ کر کیا ہو گیا، ہم کو سکون کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، دو عالم دین ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، دو عالم دین کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی بڑی دولت نہیں، ان کے پاس ہے تو سو کی روٹی اور زمزم۔ کیا ہے؟ سو کی روٹی ہے اور زمزم ہے۔ کیا کرتے؟ سو کی روٹی کو زمزم میں ڈبوتے اور کھاتے، بولتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں اتنا سکون رکھا ہے نا، ایک طرف کعبۃ اللہ کے اس پر نور منظر پر ہماری نظر پڑتی ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، دوسری طرف یہ پانیوں کا سردار زمزم اور سو کی روٹی، ہم کو بڑا سکون مل گیا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سکون نہیں ملتا، جس کے اندر جتنا ایمان ہے اتنا ہی اس کو سکون ملے گا۔ اچھا، یہ دو علماء کیا کہنے لگے معلوم؟ ہم کو جو سکون ملا نا کعبۃ اللہ کو دیکھ کے اور زمزم میں اور روٹی میں، بولنے لگے اگر بادشاہوں کو ہمارے سکون کا پتہ چل گیا، لوگ کیا کریں گے؟ لشکر لے کر ہمارے پاس سے سکون کو چھیننے کے لیے، لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے سلف صالحین تھے جن کی زندگی میں سکون ایسا تھا۔ یاد رکھو، ہمارا گھر جو ہے اچھا ہو جائے یا ہمارے گھر میں ہر طرح کے فیسلٹیز آ جائے تو سکون نہیں آتا۔ سکون کب آتا؟ حلال کمائی، سب سے پہلے سچائی، غریبوں کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے جو ہے زندگی میں سکون دے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اور ایک بات بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، تم کچھ نہیں تھے نا، ہم نے تم کو پیدا کیا، جیسے تم کچھ نہیں تھے ہم نے تم کو پیدا کیا نا، قیامت کے دن ہم تم کو جو ہے قبروں سے اٹھانے کے اندر بھی ہمارے اندر مکمل طور پر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، جنتی ایسے رہیں گے، جہنمی ایسے رہیں گے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ جنت میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، ٹمپریچر بڑا بہترین رہے گا۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ گرمی ہے نہ سردی رہے گی۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوئی، جیسے الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار آتا نا، یہ سورت میں ویل یومئذ للمکذبین بار بار آتا۔ اللہ فرماتا قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی۔ اس صورت میں اللہ بہت باتیں بتاتا ہے، ایک بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے آپ نے یہ صورت پڑھی۔ علماء بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی تیاری اچھے انداز سے کرے، کیسے انداز سے کرے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کو گئے، مرنے سے پہلے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ عائشہ بولتی ایک دن بستر پر میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، میں بقیع کی طرف چل کر گئی تو اللہ کے نبی ان کے حق میں دعا کر کر واپس آ رہے ہیں۔ دیکھو آخرت کی تیاری۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے پاس جا رہے ہیں، 8 سال کے بعد ان کے اوپر دعائیں کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو بلاتے، اپنی بیویوں کو بلا کے پوچھتے، اور سورہ مرسلات پڑھنے میں بھی اشارہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دنیا چھوڑنا ہے۔ لہٰذا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، مغرب کی نمازوں میں ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے اکثر، یہ اللہ کے نبی کا اسوہ نہیں ہے، کبھی بڑی صورت نہیں پڑھنا۔ اصل میں ہوا کیا، بنو امیہ کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا مروان، علامہ ابن القیم اس کے بارے میں لکھتے یہ مروان بادشاہ ایسا ہے جس نے مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کا رواج دیا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات 30 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی امام یا کوئی حافظ مغرب کی نماز میں لمبی آیتیں پڑھا تو آپ یہ مت بولو کہ اس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، سمجھ وہ کبھی پڑھتا ہے تو کبھی اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک تو جو ہے 29واں پارہ ختم ہوا، اب 30ویں پارے میں ہم آتے، شارٹ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نبا شروع ہوئی، اللہ نے اس میں بتایا انعامات یہ ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بات کرنے کا حکم دے گا جن سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو حکم دے گا نبی کو، اس کے بعد فرشتوں کو، نیک لوگوں کو، ایسے ہی جو ہے مکمل طور پر کرے گا۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فرشتے کیا کرتے ہیں، لوگوں کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ ذرا موت کا وقت یاد کرو، ہماری ہر رگ سے کھینچ کر روح کو نکالا تو کتنا جو ہے خطرناک ہوگا حال۔ انجیکشن ڈالا تو آنکھوں میں پانی آتا نا، تو ہماری روح جب ہر رگ سے نکالی جائے گی تو کیا حال ہوگا۔ اور یاد رکھیں شیطان تو اتنا بڑا بدترین ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا موت کے وقت بھی آ کر شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے پروردگار
موت کے وقت شیطان کی گمراہی سے تو مجھے بچا لے. وہ کیا کرے گا؟ شرک کی طرف لے جائے گا. لیکن ہم کلمہ والی موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتیں بتاتا ہے، فرماتا ہے جو لوگ اپنے نفس کو دبائیں نہ جنت میں جائیں گے، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور ایک بات بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو اٹھائے گا. اس میں جو ہے ایک سورہ عبس بھی آئی. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ مکتوم تھے جو نابینا تھے. اچھا، یہ نابینا صحابی آئے تو کیا ہوا؟ اس کے درس میں اس سے پہلے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے کیا بولتا ہے؟ لوگوں، جیسے تم بے عیب ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہو نا، عیب دار لوگوں کے لیے بھی دنیا میں جینے کا حق ہے. ایک آدمی لنگڑا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. ایک آدمی جو ہے ایک آدمی پاگل ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے. ایک آدمی اندھا ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے. اور اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اندھے لوگوں کو ایسی حفظ دیتا ہے، تصور نہیں کریں گے آپ. اللہ تعالیٰ ایسی ذہانت دیتا ہے، اگر آپ پیسوں کے درمیان میں ایک کاغذ بھی لگ کر دو نا، انشاءاللہ وہ پیسے گنتے ہوئے کاغذ ایسے ہی پھینک دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض علماء کو اور بعض نابینا لوگوں کو ایسا حافظہ بھی دیا تھا. عمر آباد کے ایک حافظ صاحب تھے عبید الرحمن، جو ہے وہ بہت بہترین. ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر آباد کے بعض اساتذہ جن کو کپڑا خریدنا ہوتا، نابینا حافظ صاحب کو بلا جائے کپڑا خریدتے. اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا. اور آج بھی ہم مدینے میں پڑھتے تو ہمارے ایسے اساتذہ بھی جو نابینا ہوتے، حافظ قرآن سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی یہ دی ہے، ان کے القرآن ہے، وہ نابینا ہے لیکن برابر رکھ کے ایسے ہی پڑھتے. اور الحمدللہ اس ہندوستان میں ایک ایسا مدرسہ بھی ہے جہاں نابینا بچوں کو حافظ بھی بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ لنگڑے لوگوں کو، اندھے لوگوں کو، معذور لوگوں کو کمزور نہ سمجھو، بلکہ اللہ یہ بولتا ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے دن سورت کو لپیٹ دیا جائے گا، فلاں فلاں ہوگا. اللہ نے اس کے بعد حکم دیا سجدے تلاوت آئی نا. اس کے بعد اللہ سورہ بروج میں ایک چیز بولتا، کیا گڑھے کھود کر ایمان والوں کو ڈال کے جلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان کر کے کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہتا ہے، اے صحابہ کرام، تم کو 13 سال مکے میں تکلیف دی گئی نا، یہ تکلیفیں تو معمولی ہیں. تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو نعوذ باللہ گڑھے میں ڈال کے جلا جاتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں، مومن مردوں عورتوں کو ستانے والا کبھی سکون سے نہیں رکھ سکتا دنیا میں. کسی کو مت ستاؤ، اپنے وجود سے دوسروں کو مت ستاؤ. اللہ بولتا فتن المؤمن والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ستا کے مر گئے نا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. محترم حاضرین، ایک مومن کی عزت اللہ کے پاس کتنا ہے جانتے ہیں؟ کعبۃ اللہ سے بڑھ کے. ایک مومن کا احترام اللہ تعالیٰ کے پاس کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. شاید روایتوں میں آیا اللہ کے نبی ہیں یا عمر ہیں، ابن عمر، روایت سب ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے کعبہ، دنیا میں سب سے مقدس تو ہے اللہ کے پاس، لیکن ایک مومن کی جان اللہ کے پاس کعبۃ اللہ سے ہی بڑھ کر. کتنی احترام جان سکھایا اسلام نے. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بتایا سورہ غاشیہ میں، کچھ لوگ ہوں گے دنیا میں تھک کر بھی جہنم میں جائیں. تو لہذا رمضان کی ان راتوں میں ہم نے عبادت کی نا، اگر ہمارے اندر ریاکاری ہے، اگر ہم بے وضو نماز پڑھیں، ہماری نیت صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ تھک کر بھی جہنم میں جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس طرح محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بات بتاتا سورہ فجر میں، انسان کی فطرت میں ایسا ہے، اللہ مان دیا تو بولتا اللہ بڑی عزت دیا، اللہ تعالیٰ ذرہ تنگی کرا تو بولتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ایسا نہیں بولنا. اللہ نے آپ کو عزت دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے آپ پر تنگ کیا نا، اللہ کو گالی مت دو، نہیں دے سکتے گالی. ایک بیٹا اپنے باپ کو تو باپ کو بڑا برا لگتا، لیکن اگر ہم اپنے رب کو اگر گالی دیں گے تو اللہ کو کتنا برا لگے گا. مومن کا شیوا کیا ہونا؟ نعمتیں جب تک ہیں شکر ادا کرو، اگر مصیبت آئی تو کیا کرو؟ صبر. اسی لیے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بندے کی آدھی زندگی صبر میں گزرتی ہے اور بندے کی آدھی زندگی شکر میں گزرتی ہے. اس کے بعد اللہ نے سورہ بلد میں اور ایک بات بیان میں کیا فرمایا، لوگوں دیکھو ہم تم کو 3 چیزیں دیتے ہیں، بڑی بہترین چیز. ایک آنکھ،
دوسری ہے زبان، تیسرا ہے ہونٹ۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی نے کسی آنکھ کی آنکھ پھوڑ دی نا 50 اونٹ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی، اگر مسلمانوں کے اوپر کتنے اونٹ دینا؟ 50 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت 25,000، تو حساب لگاؤ 50 اونٹوں کی کتنی جو ہے قیمت، کروڑ روپے۔ تو یہ آنکھ میں اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے کسی بندے کی آنکھیں چھین لی، نابینا بنا دیا، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس نابینا آدمی کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نابینا کو دیکھ کر میں یہ مت سمجھو اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ جنت میں بھیجے۔ ایک تو یہ، دوسرا زبان بڑی بہترین چیز ہے۔ جیسے تمام وقت بول رہے ہیں نعمت، حتی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زبان کو پکڑ کر بولتے تھے، یہی تو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کے بارے میں کیا کیا بولتے تھے، علماء کے خلاف بولتے، بڑے بڑے ذمہ داروں کے خلاف بولتے، اور پتہ نہیں کبھی کبھی ایسی چیزیں بولتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ ایسی بات بولتا جس کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کی زبان کو کاٹ کر اونچا کر کے مکمل طور پر ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھو، فتنے کے زمانے میں اپنی زبان کو لگام دو، فتنے کے زمانے میں اپنی زبان کو لگام دو۔ اس کے بعد دوسرا ہونٹ۔ ہم آپ کو پوچھتے ہیں ایک ہونٹ کو پکڑ کر آپ بات کر سکتے، یا میں ایک ہونٹ کو پکڑ کر بول سکتا ہوں؟ نہیں، یہ ہونٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہونٹ سے ہونٹ ٹکراتے ہیں تو بات آتی ہے۔ یاد کرو جس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے اس کی گفتگو کیسے ہوتی ہے، اللہ کی آزمائش۔ تو یہ ہونٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی کہا اگر کسی نے کسی کا ہونٹ کاٹ دیا نا، توڑ دیا نا، 50 اونٹ دینا پڑے گا۔ تو یہ زبان، یہ آنکھ، یہ ہونٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوا، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجى، بڑی بہترین صورت۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، یہ رلانے والی صورت ہے۔ کیا ام جمیل ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ محمد سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ام جمیل نے آ کر کہا تو اللہ نے فوراً سورت اتاری، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب نہ تمہارے سے بیزار ہوا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت اتری۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہا اللہ اس میں بولتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو جھڑکو نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو یتیمی کا زمانہ یاد دلا جا رہا ہے۔ تم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا، اور یتیم اس کو بولتے نہ بچہ نابالغ ہے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، ماں مر گئی تو بھی نابالغ بچے کو یتیم بولتے ہیں۔ نہیں بولنا یتیم، اگر نابالغ کا بیٹے کا اگر باپ مر جاتا ہے اسے بولتے یتیم۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ نے سورہ شرح میں اور ایک بات کہی، کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا ہے۔ کیا دنیا میں آپ دیکھیں گے کسی نبی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں آتا، ادا ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دعاؤں میں ہر جگہ دیکھتے جاؤ اللہ کے نبی کے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، یہ خود بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسجد بنائیں تو ایک طرف اللہ اور محمد لکھیں۔ بعض علماء عرب کے آتے ہندوستان میں آ کر وہ مسجد بنانا چاہتے تو پہلی شرط کیا رکھتے معلوم؟ تمہیں کچھ بھی نہیں لکھنا، نہ کلمہ لکھنا نہ کچھ لکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے سیدھا محمد لکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور محمد درجے میں ایک۔ توحید کتنی پرفیکٹ ہوتی ہے دیکھو عرب والوں کی۔ اس کے بعد والتین والزیتون قسم کھا کے اللہ نے بتایا کہ جو ہے، اس کے بعد سورہ زلزلہ آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھایا۔ گھوڑے کی قسم کھا کے اللہ نے کیا بتایا، یہ گھوڑا اپنے مالک کا اور اپنے رب کا وفادار ہے، لیکن انسان نہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی مثال دے کر سمجھایا نا، گھوڑے کا مالک کیا ہوتا ہے، گھوڑا جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کا بڑا وفادار ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اس میں اور ایک بات بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انسان کے اندر مال کے محبت بڑی فطری چیز ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں مال کی محبت آتی نا، اس کو اپنے دل میں رکھو لیکن غلط جگہ سے کرنا ہو۔ اس طرح سے محترم حاضرین، اس کے بعد جو ہے اور ایک چیز آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش پر لیلا فی قریش، آپ دیکھو عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کا نام نہیں آیا قرآن میں، قریش یا عرب کے قبائل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اس کا نام ہی آیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بیان کر کے یہ بیان کرتا ہے لوگوں کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی بولتے دجال نہ مکے میں جائے گا، نہ مدینے میں جائے گا، نہ بیت المقدس میں جائے گا، نہ مسجد طور میں جائے گا. جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا نا 2 فرشتے کھڑے ہو کر اس کو الگ کر دیں گے. لیکن یہ بات ہم کو بولتے ہوئے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. کعبۃ اللہ اور مدینہ جو مسجد ہیں نا، مسلمانوں کے مقدس مقامات، قیامت کے قریب میں ان کو بھی دھجیاں اڑا دی جائیں. اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا، کہاں سے؟ حبشہ سے، ایتھوپیا جہاں ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے گڈے لوگ آئیں. کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ کے پردے کو چاک کریں گے اور اس کی اینٹ نکالیں گے. جب مسلمانوں کے مقدس مقامات ختم ہو گئے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے ممبر پر جانور پیشاب کرے گا. اللہ اکبر، یہ وقت بھی آنے والا ہے. تو یہ ہمارے مقدس مقامات کعبۃ اللہ کی توہین اور اسی طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جب شروع ہو جائے گی نا سمجھو قیامت قریب آنے والی ہے. بہت حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی علم تر اس میں جو ارائیت الذی یکذب بالدین میں ایک بات بتاتا ہے. کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نا، ٹھیک ہے، کافر کے دل میں رحم ہوتا نہیں ہوتا، ایک مومن کے دل میں رحم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتاتا ہے، یہ کافر کیا کرتا؟ یتیم کو دھتکارتا ہے. معزز حاضرین، یہاں یتیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بولنا چاہیں گے. یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں. آپ نے ایسا اشارہ فرمایا. معزز حاضرین، یتیم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں فرمائی. ایک دن ممبر پر تھے، آپ نے فرمایا لوگوں یتیم کا مال نہ کھاؤ. یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی سن لیجیے، ہم آپ کو بتا دیں ہمارے دل اس وقت سخت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے. اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ دل نرم ہوتا ہے. اور یاد رکھو دل کا نرم ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر دل سخت ہو جائے تو اس کے لیے تباہی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، کیا کروں؟ آج کا آدمی تو کیا بولتا، گانے سنو، کامیڈی سنو، فلمیں دیکھو، دل نرم ہو جائے گا. کیا فلم میں ایک چیز دیکھے رونا یا رو لیے، وہ رونا نہیں. یہاں دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اے آدمی دیکھو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ دوسرا سوال آپ نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ 2 سوال، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یتیم کے سر پر بھی ہاتھ پھیرو. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل کیسا نرم ہوگا؟ جب آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے نا، اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. تو لہٰذا اس کے باپ کی غیر موجودگی آپ اس کے چہرے پر سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو یہ کر رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے یتیم کو دیکھے تو دل نرم ہو جاتا، لیکن اگر کسی کا دل اللہ نے سخت کر دیا تو وہ نہیں ہوگا. یتیموں کو دیکھو، بار بار یتیم خانوں میں جاؤ، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پورا کر دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھلاتے ہو. مدارس میں بچے پڑھتے یتیموں کے، الحمدللہ اس ہندوستان میں بڑے بڑے اسپانسر ہیں جو یتیموں کے مکمل طور پر کفالت کر رہے ہیں. معزز حاضرین، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. لیکن ایک ضعیف روایت بھی آتی ہے جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہر نیکی کے ہر بال کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. ہمارے سلف صالحین بھی یتیم سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہما شہداء سنت جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے ساتھ میں یتیم کو بلا لیتے. ہمارا حل کیا ہے؟ اگر ہم کھانے بیٹھے ہمارے ساتھ اگر ہمارا خادم ہو گیا تو ہم ذرا دور ہو جاتے. وہ نہیں ہونا چاہیے.
معاشرے کا گرا پڑا طبقہ، اگر آپ اس کو محبت دو گے نا اللہ تعالیٰ بہت اٹھائے گا۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، سواب نامی ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے ایک نہیں دو یتیموں کو مکمل اور بجا لے لیتے تھے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ کوثر آئی۔ کوثر کا مطلب کیا؟ عورت کا نام نہیں ہے جو رکھا جاتا ہے۔ کوثر کے دو معنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوثر یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں دی ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کوثر کا معنی زیادہ بھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوثر کی نہر کے پاس گیا اور میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی کو چھو کر بھی آیا۔ اور حوض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حوض ہر نبی کا حوض ہے لیکن میرا حوض سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جس ممبر پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے وہ ممبر وہاں لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اپنے مبارک ہاتھ سے لوگوں کو کیا کریں گے؟ پانی پلائیں گے۔ اور معلوم ہے کوثر اور حوض میں فرق ہے، ذرا ایک فرق ذرا اپنے ذہن میں رکھیے۔ کوثر جنت کے اندر ہے اور حوض جنت کے باہر ہے۔ ہم کیا کرتے؟ دونوں کو ملا کے بولتے حوض کوثر، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوثر جنت کے اندر ہے اور حوض باہر ہے، اور حوض میں جو پانی آتا ہے وہ کوثر سے ہی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام نے اور علماء نے مثال دی ہے۔ اور کوثر کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کوثر نہر کے اندر اتنے نہریں ہیں، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنے جو ہے اس میں اللہ نے برتن رکھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی بولتے جو میرا امتی ایک مرتبہ اگر پی لے گا نا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات رکھیں اللہ کے نبی پلاتے رہیں گے نا حوض کوثر پر بیٹھ کر، اس وقت کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں پینے آگے بڑھیں گے، فرشتے ہٹائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل خراب ہوگا، میری امت میرے ہاتھ سے پینے کے لیے آ رہی ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے یا محمد یہ وہ تمہارے امت کے لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد بدعت پیدا کی نا، اس بدعت کے نتیجے میں حوض کوثر سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوثر کا جام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ کافرون آئی۔ سورہ کافرون کے بارے میں ایک دو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ یہ سورہ کافرون کب اتری؟ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اے محمد ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم ایک سال تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہو نہیں سکتا، زمین آسمان کبھی ملے نہیں ملے نا، اسی طریقے سے کفر و اسلام کبھی نہیں ملتا۔ اچھا اس سورت کی اہمیت کتنی ہے دیکھو، اللہ کے نبی کب کب پڑھتے تھے ہم آپ کو بتائیں، ذرا غور سے توجہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پڑھتے تھے اس سورت کو، قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنت میں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ چار ہوئے نا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو وتر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور اسی طرح یہ سورہ کافرون کو سوتے وقت بھی پڑھتے تھے۔ سوال یہ ہے اتنے مرتبہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صبح اٹھے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ کے اپنے عقیدے کو پختہ کیا، پروردگار کفر سے بچا لے، توحید پہ رکھ۔ بندے کی 2 رکعت کا آغاز ہوا تو توحید سے ہوا نا، ٹھیک ہے۔ مغرب جب ظہر ختم ہوئی، عصر ختم ہوئی، شام میں اللہ کے نبی سورہ کافرون پڑھ کے بتا رہے ہیں رب کفر سے بچا لے، توحید۔ صبح اٹھے تو توحید، شام اٹھے تو توحید۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا جب تم سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ گے نا اللہ تعالیٰ رات بھر تمہاری شرک پہ ہی پرکھ کرے گا۔ کتنی بہترین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اچھا مطاف میں کھڑے ہو کے بندہ پڑھتا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر بندہ پڑھتا ہے نا، اس کے دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ مدعو ہم سے پوچھتے ہیں جتنے لوگ حج کو گئے، عمرے کو گئے، کن لوگوں نے حج اور عمرے سے توحید کا سبق لیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج عمرے کرنے کے باوجود بھی جو ہے شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر حج کرنے کے دوران یہ طواف کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھانا، بندہ اپنے دل میں عقیدہ رکھے پروردگار یہی وہ جگہ ہے جہاں 360 بتوں کو رکھ کر یہ کافروں نے اس توحید کے مرکز کو کفر کا مرکز بنایا تھا، رب میری حفاظت کر لے۔ بندہ یہ کہتا ہے
دوسری رکعت میں کیا پڑھتا ہے؟ سورہ اخلاص. بندہ وہاں کر کھڑے ہوتا ہے، پروردگار تو مجھے کفر سے بچا لیا، یہ خود کوئی معمولی کارنامہ نہیں، تو میری توحید کی بھی حفاظت کر، قل هو اللہ کہہ کر بندہ وہ بولتا ہے. معزز حاضرین، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ آئی سورت، یہ سورت اتری تو حضرت عمر خوش ہو گئے، لیکن اس سورت نے حضرت ابو بکر کو رلا کے رکھ دیا. کیوں رلا کے رکھا؟ اصل میں یہ سورت بتا رہی ہے کہ اے محمد، نبی بن کے 30 سال ہوا، آپ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. اور ابو بکر اور رسول کی دوستی تو آپ معلوم ہے، ابو بکر تو اللہ کے رسول کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے. جب بھی ذرا اکیلے ہوئے رونا آتے ابو بکر کو، ابو بکر رونے لگے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے بڑے بڑے بدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں، سفید سفید داڑیاں، لیکن ان تمام بڑے بڑے بدری صحابہ میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً نہیں ہو تو 15-17 ہے. حضرت عمر پوچھنے لگے، اے بدری صحابہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا معنی کیا ہے؟ بدری صحابہ نے کہا اللہ کی مدد آئی، بس. لیکن حضرت عمر نے پوچھا، اے بھتیجے، کون بھتیجے؟ ابن عباس، جن کی عمر 15-17 سال کی ہے، کیا جانتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 17 سال کی ہے. وہ کہنے لگے یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اشارہ دے رہی ہے. اسی لیے ابو بکر رونے لگے تھے. اچھا، اس صورت میں اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ کیسے؟ اللہ کا نبی سے بولتا ہے، اے نبی، ہم نے تم کو تو اگلے پچھلے سارے گناہوں سے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے دعوت زندگی میں کچھ غلطیاں ہو گئی نا، توبہ استغفار کر کے ہمارے پاس آؤ. اللہ اتنا کھلم کھلا بیان کرتا ہے. معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ لہب آئی. سورہ لہب پر تو انشاءاللہ ہم خطبہ جمعہ دے سکتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے یہ ہے. مختصر بولتے ہیں، ابو لہب یہ مردوں کے دائرے میں کام کرتا تھا، اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. یہ اچھا، اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں، پورے لوگوں کو بلائے. تقریر ختم ہوئی تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد. ایسے ہی کہا، اے محمد تو تباہ و برباد ہو جا. جو انگلی نبی کی طرف اٹھی بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی. جو زبان نبی کے خلاف کھلی بچ نہیں سکتی. اس نے کیا کہا؟ تبا لک. الفاظ پہ غور کرو، تو تباہ و برباد ہو جا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. محمد ہلاک نہیں ہوا، محمد کو ہلاک کرنے والا ہلاک ہو گیا. کیا کیا انجام ہوا آپ جانتے ہیں. ابو لہب مرانا، زمین نے قبول نہیں کیا اس کو، اس کے بیٹے لے جا کے کچرے کے پھاجے کتے کھا کر ختم کر دیے. یہ تو ابو لہب کا انجام ہوا. ابو لہب کی بیوی کا انجام کیا ہوا دیکھو. اللہ اس میں فرماتا ہے اس کے گردن میں کیا ہے؟ کھجور کی رسی ہے. اللہ یہ کیوں بولتا؟ اس کے بعد بتاتے ہوئے علماء کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے محمد دیکھ میرے گلے میں ہار ہے، یہ ہار ہے نا، میں تیری عداوت میں کیا کروں گی؟ خرچ کروں گی اسے. قسم کھا کے کہا. اللہ فرماتا ہے جس ہار کو تم نے نبی کی دعوت کے خلاف استعمال کیا نا، ہم تم کو جہنم میں کھجور کی رسی پہنائیں. دیکھو ایسا ہے، یہ صورت بتاتی ہے اگر ہم نے مردوں کی اصلاح نہیں کی تو ابو لہب بن گئے، اگر عورتوں کی اصلاح نہیں کی ام جمیل بن جائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں کسی کے نبی کے دشمن کا نام نہیں لیا سوائے ابو لہب کے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نبی کا چچا دشمن رہ گئے، مکمل اور بچ نہیں سکا. اس کے بعد سورہ اخلاص، فلق، ناس، یہ وہ صورتیں ہیں جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں. سورہ فلق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اور جو ہے مغرب اور عشاء میں 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اور یہ فلق اور ناس وہی صورتیں ہیں جس کے اندر جادو کا توڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ کے نبی جادو توڑتے جاتے، وہ گھاٹی کھولتے جاتے، جادو کا اثر توڑتا جاتا. لیکن اب بڑے عجیب لوگ پیدا ہو گئے، بولتے فلق بھی ناس بھی قرآن کی صورت نہیں. نعوذ باللہ، یہ فلق اور ناس میں تو یہ 112 صورتیں ہو جائیں گے نا، 114 کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب کچھ باتیں عورتوں سے ہم کہنا چاہیں گے. معزز خواتین، رمضان کے اثرات اپنے اندر رکھیں. دوسری بات، یہاں میں نے اعتکاف کے تعلق سے خطبہ دیا تھا، تو اعتکاف کے خطبے کے آخری میں ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے. اب لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے تو ہمیں کیا ثواب ملتا. یہ یاد رکھیے، اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ثواب کیا ملے گا؟ بندہ بندی اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے گا. اور لیلۃ القدر، فلاں فلاں مسجد سے محبت، آخرت میں عرش کا سایہ، پورا کیا ملے گا؟ اعتکاف کی جو ہے فضیلت ہے. لیکن اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے معاشرے میں جو حدیثیں ہیں، خصوصاً
علماء اور خواتین میں مشہور ہو چکی ہیں، ان کو ذکر کر کے ہم ان کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف بیٹھنا کیوں بیٹھنا؟ اللہ کے نبی کی سنت، دوسرے ثواب ملیں گے، لیکن یہ جو ثواب ذکر گئے یہ ثواب پورے ثابت نہیں۔ کیا جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ اس کی نیکیوں کو برائیاں بدل لے گا، یقیناً بدلے گا، لیکن اس کے لیے بنیاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ بیہقی کی روایت ہے، کچھ لوگ مشہور کر چکے ہیں، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا اللہ اور اس کے اعتکاف کرنے والے مرد اور خواتون کے درمیان میں مشرق و مغرب میں جتنی دوری ہے اتنی دوری پیدا کرے گا۔ پرانے زمانے میں علماء بغیر تحقیق کے پہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ معذور بھی ہیں۔ اس کے بعد تحقیق کا زمانہ آیا تو لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ایک اور حدیث مشہور ہو گئی، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد نہیں۔ اور ایک اعتکاف کے بارے میں ایک حدیث مشہور ہو چکی ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں 10 دن بیٹھا تو اللہ تعالیٰ 2 حج 2 عمرے کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ حدیثیں علامہ البانی لا کے بولتے ہیں ضعیف نے، جھوٹی من گھڑت ہے۔ لہذا عورتوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، سب سے ہماری گزارش ہے سلفی منہج جس پر قائم ہے وہ احادیث کے صحت، اگر ضعیف حدیث آگے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اس طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اگر کسی نے فقیر کا دروازہ صبح نہیں کھولا وہ ہمیشہ کے لیے فقیر بن کر مر جائے گا، اور اگر کسی نے سورہ دخان کو جمعہ کے دن پڑھ لیا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی ایسی روایتیں ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث آئی تو سر آنکھوں پر، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث آئی تو علماء سے رجوع کرو، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے مکمل طور پر پہچانو۔ اور یہ سوشل میڈیا میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں آتی ہیں، جھوٹی حدیث لکھ کر نیچے لکھتے بخاری 2509 پر دو، اللہ اکبر، جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر ہم نے جھوٹی حدیثیں شیئر کی نا وہ وعید میں مکمل طور پر آ جائیں گے۔ تو خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ جو بھی حدیث آئی تو مکمل طور پر جو ہے دیکھو حدیث صحیح ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد خواتین سے ہم تیسری بات کہنا چاہتے ہیں کہ صحابیات کو نمونہ بنا کر چلو۔ آج ہمارے خاتونوں میں، مسلم خواتین میں یہ ہے ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، صحابہ کو نمونہ بنائیں۔ صحابہ کو نمونہ بنائیں گے تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ملیں گی، ایک تو ہماری عقل صحیح ہوگی، ہمارا دین صحیح ہوگا، اور ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، ہماری خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو صحابہ کے قصے سنا کر ان کی تربیت کرو۔ آج ہم کیا کرتے پتہ نہیں کس کے قصہ سناتے، صحابہ کے جن سے اللہ راضی ہونا ان کے قصے سناؤ، ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور عورتوں سے ایک بات اس موقع پر کہنا چاہیں گے، معزز خواتین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ لوگوں پر بڑا احسان ہے۔ اگر عائشہ نہ ہوتی آپ لوگوں کا بڑا مسئلہ بن جاتا، عائشہ رضی اللہ عنہا اگر نہ ہوتی امت کی ماؤں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ اس کے بعد خواتین سے اور ایک ہماری گزارش، علم حاصل کرو۔ الحمدللہ آج کل تو بڑی بڑی خواتین کے لیے بھی 2 سالہ کورس مدارس میں رکھا جا رہا ہے۔ ہماری خواتین سے گزارش ہے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہو علم حاصل کرنے کے لیے کیا نہ کرو، شرماؤ مت۔ دادی بن گئے، نانی بن گئے، بال سفید ہو جائیں لیکن علم حاصل کریں، نہ شرماؤ۔ اسی لیے آپ عرب میں دیکھیں گے، ہم ایک دن بیٹھے ہوئے مجنوی میں، ایک آدمی جس کی عمر جو ہے تقریباً 80 سال کی ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے، حالانکہ وہ عرب ہے۔ تو لہٰذا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جو ہے علم حاصل کریں، شرمانا نہیں چاہیے۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس تھی، 2210 حدیثیں انہوں نے یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حدیث یاد ہے؟ اس کی طرف بھی یہ کرو۔ معزز حاضرین، اور 2 باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ مسلمان عورت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ عورت ہیں، برقع پہن کر جا رہی، نکل رہی، آپ کئی مسلم غیر مسلم خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر برقعے کے ہیں، فخر کرو، میرے اللہ نے یہ میرا برقع میرے اوپر اتارا، میرے نبی نے میرے اوپر یہ برقع اتارا، پہن کر چل کر جا رہی ہے، فخر سے سر اٹھا کر جیو۔ اسی لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہوں،
اور اسلام اور اسلامی تہذیب پر فخر کرو۔ ایک دن یہ یہودی آیا، آ کر سلمان فارسی سے کہنے لگا تمہارا نبی تم کو ٹائلٹ کی عادت بھی سکھاتا کیا؟ اگر ہم ہوتے تو سر نیچے جھکا لیتے۔ سلمان فارسی نے سر اٹھا کر کہا ہاں ہمارا نبی ہم کو پیشاب پاخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو ہم اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہوئے فخر محسوس کریں، لیکن فخر محسوس کرتے ہوئے عمل کے بغیر خاموش رہ جانا صحیح نہیں ہے۔ اور خواتین سے ہماری آخری بات یہ ہے، مثالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ماں مثالی بنتی ہے تو اس کی بچیاں بھی پوری مثالی بن جائیں گی، اگر باپ مثالی ہے تو بچے بھی مکمل اور مثالی بن جائیں گے۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر رمضان کے ان 30 دنوں میں 30 پاروں کا خلاصہ بیان کرنے کا اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اسی طریقے سے مسجد کی ساری انتظامیہ کا اور جن افراد نے، جن کا نام نہیں لینا چاہتے، جن افراد نے، انتظامیہ نے میرے آرام اور میرے سکون کا اور میرے رہنے کا انتظام کیا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن خواتین نے ہمارے لیے کھانا پکا کر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین کو جنت کی غذا کھلائے۔ اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ رمضان کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہماری باتیں سنتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو عبادت قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اور زندگی میں بار بار رمضان کی نعمتوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔